بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. رب زدني علما. اللہ احکم الحاکمین دی مختصر حمد و ثنا کے بعد جو اللہ پوری کائنات کا حقیقی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے،
عزتوں اور ذلتوں کا مالک بھی ہے. جسے اللہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا. جسے اللہ عزت دینے پہ آ جائے دنیا کی کوئی طاقت اسے ذلیل نہیں کر سکتی. اللہ ہی اولادیں دینے والا ہے, اللہ ہی مارنے والا ہے, اللہ ہی زندہ کرنے والا ہے, اللہ ہی بارشیں برسانے والا ہے, اور اللہ ہی کورونا وائرس بھیجنے والا ہے, اور اللہ ہی اس سے بچانے والا ہے. پوری کائنات اللہ کی محتاج ہے, اللہ کسی کا محتاج نہیں. پوری کائنات اللہ دے درد کی سوالی ہے, اللہ کسی دے درد کا سوالی نہیں. اللہ احکم الحاکمین دی مختصر حمد و ثنا دے بعد بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں امام الانبیاء سید الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. عزیز سامعین محترم, تھوڑے سامنے ایک آیت تلاوت کیتی ہے جدے اندر اللہ رب العزت نے ایک چیز دا حکم دیتا ہے اور فرمایا کہ اس حکم کو منو گے تو فلاح پا جاؤ گے, کامیاب ہو جاؤ گے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ کو دعا ہے کہ اللہ حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور اللہ رب العزت سن سنا کے اللہ عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. عزیز ساتھیوں, اللہ رب العزت نے اس بات کا حکم دیتا ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت نال کرو, اللہ کو کثرت نال یاد کرو تاکہ تسی فلاح پا جاؤ, تاکہ کامیاب ہو جاؤ, تاکہ آسمانی آفات کو بچ جاؤ, تاکہ زمینی آفات کو بچ جاؤ, تاکہ تسی دنیا کی زندگی سعادت مندی والی گزار سکو, تاکہ تسی کل محشر والے دن ندامت تو بچ سکو, جہنم تو بچ سکو. تو میرے بھائی اور سامعین محترم, یہ اللہ کا حکم ہے اللہ کو یاد کرنا, اور اللہ کا ذکر کو مخصوص ہے کہ زبان کے نام بندہ کہہ رہے ہیں. نماز بھی اللہ کا ذکر ہے, روزہ بھی اللہ کا ذکر ہے, حج بھی اللہ کا ذکر ہے, نماز بھی اللہ کا ذکر ہے, زکوٰۃ بھی اللہ کا ذکر ہے. زمین اور آسمان کے کشمے دیکھنا, غور و فکر کرنا, یہ بھی اللہ کا ذکر ہے کہ اللہ نے کس انداز کے نال آسمان بنائے ہیں, ستارے بنائے ہیں, سورج, یہ بھی اللہ کا ذکر ہو. سورج بنایا, زمین بنائی ہے, ہل نہیں رہی, پہاڑ بنائے ہیں, دنیا کی رونقاں, بڑے بڑے اونچے پہاڑ بنا چھڑے نے, یہ سارے اللہ کے ذکر دیتے ہیں. تو اللہ کا ذکر کرو, اور اللہ کا ذکر کو معمولی بات نہیں ہے. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دنیا کی زندگی سے سکون چاہتے ہو, دل کی راحت چاہتے ہو, دینی سکون چاہتے ہو, دنیا کی زندگی امن چاہتے ہو, بہارا والی زندگی چاہتے ہو, رونقوں والی زندگی چاہتے ہو, تو فرمایا ایک ہی حل ہے, اللہ کا ذکر کریا کرو. الا بذکر اللہ تطمئن
بڑے بنگلیاں والے اللہ کی قسم جنہاں دی زندگی دے اندر اللہ کا ذکر نہیں ہے، اللہ کی یاد نہیں ہے، اللہ کی قسم اور دنیا تے ذلیل ہوتے دیکھے نے، اور اپنی زندگی جتنی میری ہے جس بندے کو اس طرح کے بندے کو بات سنیے اللہ کی قسم اس کو چھوڑ کے دیکھ لو اتنا کو اور دل سے آنسو ہوتا ہے کہ میرا دل کرتا ہے میں خودکشی کر رہا ہوں۔ ہر چیز وافر مقدار ہے، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، شہرت بھی ہے، مشہوری بھی ہے، اقتدار بھی ہے، لیکن اللہ کی یاد تو غافل ہے، اللہ کے ذکر تو غافل ہے، اللہ کی محبت تو غافل ہے، رسول اللہ کی محبت تو غافل ہے، اور بڑے بڑے بنگلے جیل نظر آتے بڑے بڑے چیزاں انہاں جو سکون نہیں ملتا۔ تو عزیز ساتھیو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر دلاں دا سکون چاہتے ہو، دلاں تے بہار چاہتے ہو، اللہ کی رحمت چاہتے ہو، سعادت کی مندی چاہتے ہو، تو اللہ کے ذکر وال لوٹاؤ، اللہ کی یاد وال لوٹاؤ۔ تو آگے دسیا کہ صرف چند الفاظ کا نام ذکر نہیں ہے کہ بندہ رٹتا رہے، یہ تمام چیزاں اللہ کے ذکر چنے، اور سب تو بڑا ذکر کہ اللہ کی نماز ہے، سب تو بڑا ذکر اللہ کی، اللہ کا ذکر کدو نماز کے اندر ہے۔ تو عزیز ساتھیو میں انشاءاللہ مزید انہوں نے ایک قسم بیان کرنی چند باتاں، چند نبی علیہ السلام دے فرامین، چند حدیث جنہاں تسی پہلے ہزاروں بار نہیں کروڑوں بار سن چکے ہو، لیکن صرف یاد دہانی واسطے میں بھی غافل ہو جانا ہوں، میرا مسلمان بھائی بھی غافل ہو جاتا ہے، میری بہن بھی غافل ہو جاتی ہے کہ ذکر دے کتنے کو فائدے ہوئے۔ ذکر ایک اللہ دے نال رابطہ ہے، ایک اللہ دے نال تعلق استوار ہوتا ہے، ایک اللہ دے نال مضبوط ایک رابطہ ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ تو اللہ دے ذکر تو بندے کو غافل نہیں رہنا چاہیے، اور ہما وقت اللہ کا ذکر اٹھدیاں بیٹھدیاں چلدیاں پھردیاں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اور اللہ کا قرآن اس کے بارے کی ارشاد فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب تو دلی سکون اگر چاہتے ہو تو اللہ کے ذکر کے اندر ہے، اللہ کی یاد کے اندر ہے، تو پھر اللہ نے دانش مند لوگوں نے، عقل مند لوگوں کا ذکر کیتا کہ وہ کون نے، عقل مند لوگ کون نے، دانش مند کون نے۔ اور اس دور کے اندر جڑا پڑھا لکھا کیوں کہتے ہیں جنہیں انگلش زیادہ آتی، جنہوں انگریزی کی عبور ہے انہوں نے بڑا پڑھا لکھا بنتا ہے، اور ساڑھے بھی مسلمان اور اس حد تک یعنی کہ انگلش اور انگریزی کے پیچھے پہ گئے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز بھول گئے ہیں، نہ نبی علیہ السلام کا آئیڈیل انہوں نے یاد ہے، نہ دوسرے انبیاء کا یاد ہے، نہ کوئی دوسری زبان یاد ہے، اس حد تک انہوں نے بھوت اور جہاں چکڑ چکے ہیں انگلش کا، انگریزی انگریزی، کیونکہ غیر مسلم نے مشہور کر دیتا ہے کہ پڑھا لکھا وہ دے جنہوں انگلش کے عبور ہے، عربی پڑھا لکھا کون ہوتا ہے جنہیں قرآن مطالعے پڑھا لکھا، جنہیں قرآن کی تفسیر سیکھ لی پڑھا لکھا، جنہیں قرآن یاد کر لیا پڑھا لکھا، جنہیں نبی کے فرمان اپنے سینے پڑھا وہ کیوں کہتے ہیں وہ کون کہتا پڑھا لکھا، وہ اس دور کا پڑھا لکھا نہیں، پڑھا لکھا جنہوں انگلش کے عبور ہے، اور وہی بندہ پڑھا لکھا۔ تو اللہ کا قرآن کی کہہ رہے ہیں، اللہ کے قرآن نے نا یعنی کہ جو پڑھے لکھے نے انہوں کا ذکر قرآن کے اندر مختلف مقامات سے بیان فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک آیت تھوڑے سامنے پڑھی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اگر دلوں کا سکون چاہتے ہو تو پھر اللہ کا ذکر کریا کرو، اللہ کے ذکر کے اندر غفلت نہ کریا کرو۔ اور دوسرے مقام تے مقام تے اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر عقل مند لوگوں کا، پڑھے لکھے لوگوں کا، دانش مند لوگوں کا، عقل والے کا ذکر فرما رہے ہیں، الذین یذکرون اللہ، اللہ فرماتے ہیں سنو زمین دے پاسیوں میرے بندے ہو، عقل مند بندے کون ہیں، پڑھے لکھے بندے کون ہیں، دانشور کون ہیں، الذین یذکرون اللہ، جڑے کثرت دے نال اللہ کو یاد کردے نے، جڑے کثرت دے نال اللہ کو یاد کردے نے، الذین یذکرون اللہ قیاما، کھڑے نے تے پھر بھی اللہ دا ذکر، الذین
يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. اللہ دا قرآن کہندا ہے پڑھے لکھے بندے ہو جڑے اللہ دا ذکر کردے نے کھڑے نے تے پھر بھی اللہ دا ذکر کر رہے نے بیٹھے نے تے پھر بھی اللہ دا ذکر کر رہے نے لیٹے نے تے پھر بھی اللہ دا ذکر کر رہے نے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. بیٹھے بھی اللہ دا ذکر کھڑے بھی اللہ دا ذکر لیٹے بھی اللہ دا ذکر. اور ایک بات اسی ہے کہ نماز سب تو کی ہے بڑا اللہ دا ذکر ہے. نماز اللہ دا ذکر بہت بڑا ہے. ایک صحابی نے کہا اللہ نے نماز کا موضوع نہیں ہے لیکن سمرن بات آئی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی صحابی نے کہا جی میں بیمار بندہ ہوں تے کیویں نماز پڑھا بیماری دی حالت دے اندر. آپ نے فرمایا کھڑے ہو کے نماز پڑھو. نماز پڑھنا ذکر کھڑے ہو کے پڑھو. کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو. تو پتہ کہ چلیا کہ اہل عقل دانشمند لوگ کون نے کہ جڑے اللہ کا ذکر کرتے ہیں ہر حالت کے اندر بھی کھڑے بھی بیٹھے بھی لیٹے بھی. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. ہر حالت کے اندر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم. تسی میرا ذکر کریا کرو تسی مینوں یاد کریا کرو میں تانوں یاد کراں گا. تسی زمین تے میرے بندیاں دے وچ میرا ذکر کردے ہو ایک جماعت میرا ذکر کردے ہو. میں عرش والا تواڈے نالوں بہتر جماعت میں اپنے فرشتیاں تے تواڈا ذکر کرنا. اسی تے اللہ دا ذکر کرنا چند بندے بیٹھے نے ایک دوسرے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تواڈا ذکر روحانی فرشتیاں دی محفل دے سر کرنا تانوں یاد کرنا وا. تو چند فرامین آپ ذکر سماعت فرماؤ اور اس کے بعد کوشش کرو کہ یہ ذکر کریے اپنی زندگی میں معمول بنا لئیے. اور آسو میرے محبوب فرماتے ہیں جڑا بندہ ذکر اذکار جڑا بندہ ہر فرضی نماز تو بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے یہ تو میرے ویر ہر بندے نے پہلے بھی سنے ہم بھی سن رہے ہو. اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے محبوب فرماتے ہیں جڑا بندہ میرے امت دا جڑا بندہ جڑی بی ہر فرضی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتی ہے یا پڑھتا ہے اینا خوش نصیب بندہ ہے اینا نصیب والا بندہ ہے اینا خوش وقت بندہ ہے. ادھروں رول پروان ہوئی ادھروں اللہ نے جنتاں دے بغیچے دے واسطے تیار کر دیتے ہیں. موت دا صرف رکاوٹ کی ہے صرف موت رکاوٹ ہے. جو یہ بندہ فوت ہوئے گا تو قبر میں یہ جنت شروع صرف موت رکاوٹ. ہر فرضی نماز کے بعد میرے بھائی میرے ویر میرے بچے آیت الکرسی تو پڑھ لیا کر روح پرواز ہوئے گی قبر تے جائے گا. اللہ جنت والے معاملے شروع کر دے گا. اللہ جنت نصیب فرمائیں گے. میرے تیرے محبوب پیغمبر نے فرمایا میں اذکار دی اتباع دسنی اپنے پیراں کو اپنے بھائیوں کو دسنے اذکار دینے. میرے تیرے محبوب پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ شام آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے جڑا بندہ صبح آیت الکرسی پڑھ لے سارا دن جنات و غفور صبح آیت الکرسی پڑھ لے سارا دن اے دنیا تو جنات تو جادواں تو لیکن ساڈا یقین نہیں جنی دیر اسی آسے پاسے اپنے گلے چ بازواں دے کوئی کالے کوئی چٹے کوئی رتے طویل نہ بنے ہون اسی جنات کو بچ نہیں سکتے. اور ادھر اللہ کا فرمان نبی کا فرمان میرے ویر اپنا عقیدہ درست کر تے صبح ٹائم آیت الکرسی پڑھے. میرے محبوب فرماندے ہیں جڑا صبح آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے میرے امت دا بندہ جڑا آیت الکرسی صبح پڑھ لے گا سارا دن جنات کو محفوظ رہے گا. اور تیسری میرے محبوب پیغمبر نے آیت الکرسی دی فضیلت اس ذکر دی فضیلت میرے محبوب فرماتے ہیں جڑا رات کو سون لگیا آیت الکرسی پڑھ لے گا. جڑا رات کو سون لگیا میری امت دا بندہ میری امت دی بی بی رات کو سون لگیا آیت الکرسی پڑھ لے گا. ایک اللہ فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جڑا دی جان دی بھی حفاظت کرتا ہے تے مال دی بھی حفاظت کرتا ہے. اے جنات اے جادو اے ڈرانا اے رات
کیوں کہ میرے ویر میری بہن مسلمان ڈرامے دیکھتا دیکھتا سو جائے، گانے سنتا سنتا دیکھ جائے، بے حیائی والی فلمیں دیکھتا دیکھتا سو جائے، تو اللہ کی قسم پھر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، پھر جنات کا تنگ کرنا، پھر ڈرانے خواب آنے، پھر اس طرح کی باتاں گھروں کے اندر بے سکونیاں اس وجہ تو نے میرے محبوب فرماتے نے جڑا بندہ رات کو سون لگیا آیت الکرسی پڑھ لے گا، میرے محبوب فرماتے نے فرشتہ اندر کھڑا ہے جڑا دے مال کی بھی حفاظت کرے گا، دی جان کی بھی حفاظت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سانو آیت الکرسی نال پیار کرنے دی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ اندر بڑا حال ہے، اللہ تعالیٰ سانو آیت الکرسی کا ورد کرنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ایک مخلوق ہے جنات بڑی طاقتور مخلوق ہے، انہاں دا مقابلہ بھی جڑا اللہ اور رسول نے دسے او دے نال ہو سکتا ہے، ورنہ بڑی بڑی ٹھوکراں کھانے پیندیاں نے تو کوئی چیز نہیں ملے گی۔ یہ دا واحد اللہ ہے، اس مخلوق دا مقابلہ بھی اللہ کے قرآن نال ہے، نبی دے فرمان نال۔ میرے تیرے محبوب پیغمبر فرماتے نے صحابی دسو کوئی بندہ ایک دن 1000 نیکی کما سکتا ہے کہ نہیں؟ ایک نے 1000 نیکی کما لیا، صحابہ کہتے ہیں محبوب سونے دسو 1000 نیکی تے بڑی ہے، کل قیامت والے دن کوئی بندہ ایک نیکی دے واسطے تیار نہیں ہوئے گا۔ بیٹی ماں نو نیکی نہیں دے گی، ماں بیٹی نو نہیں دے گی، باپ بیٹے نو نہیں دے گا، بیٹا باپ نو، دوست نو بھی ایک نیکی دے واسطے تیار نہیں ہوئے گا۔ اللہ نے نبی دسو اسی 1000 نیکی کیویں کما سکتے ہیں؟ میرے ویروں میں اللہ دے ستار نبی دے فرمان دا ذکر کر رہے ہیں۔ میرے محبوب فرماتے نے جڑا بندہ 100 دفعہ سبحان اللہ کہہ لے، 100 دفعہ تو بڑا ٹائم تھوڑا لگتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہو سکتا ہے کوئی 2-4 منٹ کے اندر ہی 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھا جائے، لیکن 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھو گے یہ فضیلت کی ہے، یہ شان کی ہے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں جڑا میری امت کا بندہ 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھے گا، اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا اللہ اس بندے دے نامہ اعمال 1000 نیکی لکھ دے گا، 1000 نیکی 2-3 منٹ کے اندر۔ اور یہ مسنون اعمال نے، مسنون جڑے کتاب سنت جو ثابت نے، میرے محبوب فرماتے ہیں سبحان اللہ 100 دفعہ تو کہہ لیا کر، 100 دفعہ سبحان اللہ تو پڑھ لیا کر، اپنی مجلس کے اندر، اپنے گھر کے اندر، مسجد کے اندر، اپنی دکان کے اندر، اپنی مصروفیت جو بیٹھے ہیں 100 دفعہ سبحان اللہ تو پڑھ لیا، تیرے نام اعمال 1000 نیکی اللہ لکھ دیں گے، صرف نیکی نہیں لکھیں گے، 1000 گناہ تیرا مٹا دیتا جائے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک دفعہ 100 دفعہ سبحان اللہ کہتے نال 1000 نیکی لکھی جا رہی ہے، 1000 گناہ دے نام اعمال چ مٹایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو سبحان اللہ کثرت نال پڑھنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے تیرے محبوب پیغمبر فرماتے نے 2 کلمے ایسے نے جڑے اللہ کو بڑے پیارے لگتے نے، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن۔ 2 کلمے میرے ویروں کو پیارے، اللہ کو بڑے پیارے لگتے نے، زبان تے کہن واسطے بڑے ہلکے نے، تے کل میزان تے بڑے مضبوط ہوں گے، بڑے وزن والے ہوں گے۔ 2 کلمے اللہ کو بڑے چنگے لگتے ہیں، کہنے لگے ٹائم نہیں لگتا، زبان سے کوئی دقت نہیں آتی، کوئی وزن نہیں کرتا، یہ 2 کلمے پڑھ کے تے کل قیامت والے دن نبی رحمہ نے فرمایا جب وہ وزن کیتا جائے گا یہ بڑے بھاری ہوں۔ وہ کلمے میرے نبی سماعت فرمانا میرے محبوب اللہ نے محبوب پیغمبر نے فرمایا 2 کلمے کیڑے نے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ 2 کلمے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ کتنے پیارے! اللہ نے نہ کلمے نال بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے، اس وجہ تو کیونکہ اللہ کی اندر تعریف ہے، اللہ کے اندر شان ہے، اللہ کے اندر عظمت کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اور جی میرے بھائیو اسی کلاساں لانے نا اپنے بچے نے انگلش سکھانے واسطے، جڑے پڑھے لکھے والدین ہوتے ہیں نا ڈنڈا پھڑ لیندے نے بیٹھ کے اے فلاں ڈگری یاد کر، فلاں مضمون یاد کر، فلاں درخواست
اللہ کی قسم کدی دین دے نال لگاؤ ہوئے تے کدی اپنے بچوں کو بٹھا کے یہ چیزاں دس تاکہ خیر و برکت آئے تاکہ تربیت اچھی ہو یہ چیزاں بھی دسنیاں چاہیے نے اللہ کی قسم جنہیں مسلمان دین تو قرآن اور حدیث تو دور ہو گئے ان کی ذلتوں کا سامنا کرنا پہ رہے اسی پھر لے لینے انگلش کا ریاضی کا اور ساری چیزوں کے پھر نہیں لیا جاتا الا ماشاءاللہ کسی گھر کے اندر اگر نہیں لیا جاتا تو دعا سکھانے واسطے نہیں ہے اللہ کا ذکر دسنے واسطے نہیں ہے کہ کتنی کو عظمت ہے دو کرنے تسی سیکھ لو میرے محبوب نے فرمایا اللہ کو بڑے پیارے لگتے ہیں اللہ کو ایک کلمے بڑے اچھے لگتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اور میرے دل میں اپنے پیغمبر علیہ السلام نے ایک اور وظیفہ دسیا ایک اور ذکر دسیا ہر بندہ پریشان ہوتا ہے اس دور کے اندر مشکلات ہی مشکلات تکلیفاں پریشانیاں اور میرے بیرو اللہ دے قرآن کو تھام لو نبی دے فرمان کو تھام لو تو انشاءاللہ باقی کچھ تکالیف ایسی ہیں کہ بندہ ہے نا کہ نمازی بن گیا میں تہجد گزار بن گیا میں اللہ کا پیارا بن گیا تو میرے کو دکھ نہیں آئے گا تکلیف نہیں آئے گی انبیاء بڑی تکلیف آئی ہیں سب تو زیادہ پیارے اللہ دے بہت سی انبیاء سن انہوں نے بڑے دکھ اور تکلیف آئی ہیں تو بہرحال پھر بھی یہ دنیا کی ذلت آخر مومن بندے میں اللہ دنیا سے اتنا ذلیل نہیں کرتے رسوا نہیں کرتے وہ ذلت اور ہے یہ ذلت اور ہے جڑی ذلت ہے مسلمان کی ذلت سے پھنس چکے ہیں یہ ذلت اور ہے تو بہرحال اور میرے دل میں اپنے پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ 7 دفعہ کلمے پہلے حسبی اللہ 7 دفعہ کلمے میرے ویر ذرا یاد کر لے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم یہ 7 دفعہ کلمے تم پڑھ لیا کر 7 دفعہ میری بہن تو کلمے پڑھ لیا کر میرے بھائی 7 دفعہ صبح تے 7 دفعہ شام کو پڑھ لیا کر میرے تیرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اللہ دی ہر پریشانی دا رستہ کھول دیں گے ہر پریشانی دی دور کر دیں گے اے نبی دا فرمان ہے اے نبی دا فرمان ہے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم 7 دفعہ صبح کلمہ تو پڑھ لیا اللہ دی قسم ہر آن والی مشکل اللہ ٹال دے یہ نبی کا فرمان ہے ہر آن والی مشکل یہ بتایا یاد کر لو اپنے کاغذات پر لکھ لو بچوں کو بھی سکھاؤ خود بھی سیکھو حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم 7 دفعہ صبح پڑھ لے 7 دفعہ شام پڑھ لے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اللہ دی ہر آن والی مشکل دور کر دیں گے ایک حسبی اللہ والا ورد اور ایک دوسرا ذکر سنو اس دور کے اندر تے بہت ہی پریشانی نہ قرض دار جڑا بنتا ہے تنگ دست جڑا بنتا ہے پریشان جڑا بنتا ہے رزق دی وجہ تو جناب روزی دی وجہ تو پریشان ہے قرض دی وجہ تو پریشان ہے اور میرے ویرو سجے کبے دائیں بائیں ٹھوکرا کھان والوں اپنی ایمان خراب کرنے والوں اپنے عقیدے خراب کرنے والوں اپنی ایمان خراب کرنے والوں اپنی عزت کو لٹانے والوں نبی کا فرمان سن لو نبی کی تصیب بات سن لو اللہ انشاءاللہ بہارا لگا دیں گے حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بندہ آ کر کے کہتا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی شیر خدا جی میں بڑا مطلوب ہوں میرے تے قرض چڑھ گیا ہے دعا کرو تے نال میرا کام بھی کرو میں قرض اتار لواں دعا کرو میں قرض اتار دیواں تے نال مینوں کچھ پیسے بھی دیو مال بھی دیو جڑا کو بندہ بڑا تنگ کردا ہے میرے علی شیر خدا جناب فرماتے نے حیدر اقرار فرماتے نے اے بندے میں تینوں وہ بات دسنا جڑی بات مینوں اللہ دے نبی نے دسی تھی میں وہ چیز دعا دسنا جڑی تو میرے محبوب کائنات نے مینوں دسی تھی وہ دعا پڑھ لے گا اللہ تیرے تے اگر پہاڑ جتنا بھی قرض ہوئے گا اللہ دور کر دیں گے مقروض بن ایسا جے کبھی جا کے وظیفہ پوچھتا ہوں کہتے ہیں جی آیا کرو 1500 میری فیس دیو لاؤ 1500 کا اور مقروض کر دو خدا جو بھی انہیں دینا ادھر نہیں آنا ذلت کیوں اٹھا لے مسلمان حقیقت ساڈا یقین ہی نہیں ہے مسلمان
یقین ہی نہیں ہے کہ قرآن بھی کوئی چیز ہے الا ماشاءاللہ حدیث کے اندر بھی کوئی چیز ہے کہ میرے ویرو یہ ساڈا عقیدہ ہے مسلمان کا کہ زمین و آسمان کا نظام در بر ہو سکتا ہے, زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتی ہے, آسمان پھٹ سکتا ہے, لیکن میرے محبوب پیغمبر کی زبان سے نکلی بات غلط نہیں ہو سکتی. اور میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا کام کرو پہاڑ جیسا قرض بھی اتر جائے گا, تو پھر مسلمان کیوں نہیں کرتا؟ مسلمان کی وجہ مسلمان کیوں در در کے ٹھوکرا کھا رہے ہیں, کیوں عزت اٹھا رہے ہیں, کیوں عقیدے کا اللہ کی قسم میں پڑھے لکھے لوگ اپنے آپ کو موبائل دینے والے وہ بھی بابیاں کے چکر میں پھنسے ہوئے, وہ بھی پھنسے ہوئے مشاہدے کی بات کر رہا. اللہ تعالیٰ سانو اپنے ایمان تے پکے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ سارے عقیدے درست فرمائے. آ میرے بہن تو اگر مقروض ہے, آ میرے بھائی اگر تو مقروض ہے, میں نبی دا فرمان سنا دیواں اے تے عمل کر لے تے اللہ انشاءاللہ تیرا قرض دور کر دے گا. میرے محبوب نے فرمایا جڑا بندہ کثرت نہ دعا پڑھے اللہ مغفرنی بحلالک عن حرامک وعیننی بفضلک عمن سواک, چھوٹی سی دعا ہے. فرمایا دعا کیے اللہ مغفرنی بحلالک عن حرامک وعیننی بفضلک عمن سواک. جڑا بندہ راتیاں تنہائیاں دے اندر دن دے اندر کسی بھی حصے دے اندر اور اٹھنا پڑتا ہے دعا کرے اللہ دے تے اگر پہاڑا جیسا بھی کر دے گا اللہ دور کر دیں گے, اللہ اتار دیں گے. فرمایا اللہ مغفرنی بحلالک عن حرامک وعیننی بفضلک عمن سواک. اللہ یہ دعا دا آخری جملے کا ترجمہ ہے اللہ میں وہ اپنے درد سوالی بنا لے, اپنے درد مددہ بنا لے, اپنے درد فقیر بنا لے. اگر میرا درد اتارنا ہے تو اتارنا ہے, تیرے کے سوا کوئی چارہ نہیں. امن سوا تے ہو من, امن سوا تے ہو من. اللہ میں نے کافی ہو جا, میرے رزق حلال دے نال حرام تو میں نے بچا لے, اپنے فضل نال میں نے اللہ کو فضل دے دے. اللہ کا تیرے تو علاوہ کسی کا محتاج رہے نہ. اللہ مغفرنی بحلالک عن حرامک وعیننی بفضلک عمن سواک. اور میرے تیرے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں جڑا بندہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آگے بڑی پیاری دعا میرے لیے یاد ہو گئی ذکر یاد ہے, بچے کو یاد ہے, ایدا بھی ورد کرو. میرے تیرے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں کوئی دکھ ایسا نہیں ہے, کوئی پریشانی ایسی نہیں ہے, کوئی تکلیف ایسی نہیں ہے اگر کوئی قید کے اندر تے دعا پڑھے, اگر کوئی بیماری تے دعا پڑھے, اگر کوئی دکھی ہے تے دعا پڑھے. یہ دعا 3 دفعہ پڑھ کے اور رب کو دعا کرو عرش والا ساری بیماریاں دور کر دے گا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کثرت دعا پڑھنے میں چاہیے کیونکہ بات مشہور ہے بہت نہیں منگی حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر منگی ہے, اور میرے طرف محبوب پیغمبر نے یہ کی تصدیق کی تھی. یہ چینل کا دعا کو پہلے اے کلمے پڑھ لیا کرو, اللہ کوئی بھی دعا رد نہیں کرے. اللہ تعالیٰ یہ دعا سب کثرت دعا پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور نبی علیہ السلام نے بہت زیادہ حافظ اذکار نے وظائف نے دسے نے جہدے میں کوئی انسان دنیا کی زندگی اور آخرت والی زندگی بڑی سکون گزار سکتا ہے, بڑی خوشی والی زندگی گزار سکتا ہے. تو عزیز ساتھیوں میرے تیرے محبوب پیغمبر نے دسے طریقہ کار دسے اے نہیں بات بندے کہنے نے کہ دیکھو جی اگر پورے دین کے دور میں چلو گے تو کام نہیں بنتا, اے بات ہے اس طرح. لیکن میرے لیے اللہ کا قرآن اور نبی کے فرمان ہر چیز کی بات, ہر چیز سورج کی طرح عیاں ہے, نظر آ رہی ہے. اگر کوئی پیدا اٹھائے یا نہ اٹھائے. اور پتہ ہے آج کل کورونا وائرس کا بڑی وبا کیا میں نے پھیلی ہوئی, اور میرے پیغمبر نے فرمایا سنا جس قوم کے اندر, جس قبیلے کے اندر, جس برادری کے اندر, جس ملک کے اندر بے حیائی عام ہو جائے, شراب عام ہو جائے, اللہ کی بغاوت عام ہو جائے, بدعات عام ہو جائے, شرک عام ہو جائے, اس قوم
نقدانی تو انہوں نے انہوں چھتر مارتے سن انہوں سے سکون ہوتا سی اگر مر گیا سی اس میں رستے نا کہ اللہ کا بائی سی اور جس ملک کے اندر مسلمان اتنے بے حیا ہو جان اتنے دین تو دور ہو جان اور حرام چیزاں کھانیاں ایک صحیح رپورٹ ہوتا ہے پتہ چلے وائرس کیوں پہلے جنہ ہوٹلاں دے کتے بلے اور اس طریقے سے مینڈ کو چیزاں کھانیاں جانیاں سن وہ ہوئے یعنی جڑیاں اللہ نے چیزاں حلال کیتیاں نے کس نے تو جڑیاں حرام کیتیاں نے کس نے تو نقصان دے لے تو جب اس طرح شراب کو ساڈے ہوٹلاں دے اندر جائز قرار دیا جائے گا اور دوسرے بعض ممالک کے اندر حرام چیزاں کھانیاں جا رہی ہیں اور پکی رپورٹ کے مطابق اس میں تو پہلے جتنے کتے بلے کھاتے ہیں حرام چیزاں جتنے کھانیاں جا رہی ہیں وہ تو پہلے تے آ رہا ہے ایک بات کراچی بھی آ گیا اور ایک اگر آ گیا آسمانی آفت ہے یہ تو واحد حل ہے کہ بے حیائی تو بعد آیا جائے اللہ کی بغاوت تو بعد آیا جائے یہ تو واحد حل ہے جتنے بھی اور حالانکہ آسمانی آفات جنیاں آتی ہیں نا اگر آسمانی عذاب آئے گے جنہ قوموں تے کبھی وہ ٹلے نہیں سوائے ایک قوم نے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم یونس علیہ السلام کہہ کے چلے گئے اس قوم سے وبا آئی عذاب آیا تے قوم نے کی کیتا بیبیاں نے بچے بھی اپنے اٹھائے ڈنگر بھی لے گیا بچے بھی لے گیا بزرگ بھی لے گیا عورتیں بھی لے گیا ایک جنگل بھی ہے زبان تے جا کے چٹھیاں میدان تے جا کے کہنے لگے یا اللہ غلطی ہو گئی یا اللہ معاف کر دے تو غفور رحیم ہے تو اللہ نے فرمایا کہ میں ایک قوم کو معاف کر دیتا یونس علیہ السلام کی قوم کو ورنہ میں جس قوم کو تباہ کرنے کا ارادہ کیتا میں ان کا نام صفحہ ہستی تو مٹا کے رکھ دیتا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم سے وہ جنگل چ گیا میدان چ گیا روئے گر رہے اللہ جو کچھ بھی ہے بغیر کی کرتے رہے اسی بے حیائی کرتے رہے شراب کرتے رہے جو کچھ بھی کرتے رہے اللہ معاف کر دے اللہ نے فرمایا جاؤ میرے بندے کسی گر گڑا پہ میں تمہیں معاف کر دیتا اگر سے میرا یونس سے تم راہ ہو کے چلا گیا اس کے باوجود میں میرے کلی اختیار ہے میں معاف کر جاؤ چلے جاؤ اے اللہ کا عذاب اجتماعی نہیں آ سکتا ساڈا عقیدہ ہے کہ یکدمی امت محمدیہ غرب ہو جائے پاکستانی پاکستان یا سارا ایران یا یکدمی سارے تباہ ہو جائے یہ نہیں ہوتا کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا اللہ میری امت کو بیک وقت تباہ نہ کری ورنہ انفرادی طور پہ دیکھا جائے عذاب آ رہا کدی کشمیر والی سائڈ کے اندر زلزلہ آیا جب طرح کے کار دنس گیا ہو رہے اجتماعی عذاب کیوں نہیں آ رہا کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے دعا ہے اللہ کے نبی میرے تیرے واسطے دعا کر دے اللہ میری ایک دعا قبول کر لے میری امت کو بیک وقت جنہیں پہلی قوموں کو ہلاک کر دیتا سی میری امت کو ہلاک نہ کری ورنہ میری امت کے اندر ورنہ اس امت کے اندر ہار و گناہ ہے جن پہلی امت نے ایک سی اللہ نے ہلاک کر دیتا اس امت کے اندر سارے جواب آ چکے ہیں تو جس میں تو میرے بھائیوں ایک پتہ چل جائے کہ ویرسی آسمانی عذاب کیوں آتے ہیں اور آ جان تو پھر ٹلتے نہیں ہیں جب آسمانی عذاب آ جان تو پھر اللہ ٹالے تو ٹل سکتے ہیں ورنہ نہیں ٹلیں گے اور بھی بڑا خبروں والا واقعہ بیت اللہ کا عنوان سے آگے اللہ نے آسمان کو فیرس پہ دیا سی آسمان کو وہ ابابیل تمام برباد کر کے رکھ دیتے وقت ہی بہت بڑی سپر طاقت ہے لیکن وہ ابابیلوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے پرندے بنائے وہ ہلاک کر کے رکھ دیتا تو میرے ویرو بہرحال جڑے لوگ کتاب سنت پابند نے کتاب سنت چل رہے ہیں ساڈا عقیدہ ہے یہ دا حل بھی قرآن اور حدیث کے اندر ہے اور نبی علیہ السلام نے دسیا میرے تیرے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں جڑا بندہ صبح 3 دفعہ دعا پڑھ لے کورونا وائرس بھی ان اثر نہیں کرے گا لیکن ساڈا یقین نہیں ہے ساڈا یقین ماسک تے رہ گیا مضبوط اسی یعنی دوسرے کام کر رہا ہے یہ پر نہیں آ رہا کہ اللہ کے نبی کی بات دسے اللہ نے قرآن میں آ کے اللہ دسے اللہ نے کی دسے اللہ کے رسول نے کی دسے اگر کوئی عذاب آ رہے ہیں آپ کا آ رہی ہیں بیماریاں آ رہی ہیں وہ دا حال کے صرف ماسک تے نہیں رہ گیا ایسے نیا ہوئی ہے اور پیچھے کافی سال پہلے کی گل ہے کہ مولوی صاحب کہہ رہا کہ اے جڑا نا ڈینگی مچھر یہ بڑے بڑے علامہ نو کٹ گیا بڑے بڑے فہاماں نو کٹ گیا یہ مولوی بڑا سخت سی علماء ممبراں تے بہ بہ کے اٹھ گئے سن کہ خواتینوں مسلمان عورتوں اپنا لباس پورا کر لو اب برہنہ نہ جایا کرو
گرمی ہو سردی ہو دوپہر ہو یہ سارے پڑھنا پڑے میرے تیرے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں جڑا بندہ 3 دفعہ صبح دعا پڑھ لوے 3 دفعہ شام دعا پڑھ لوے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم 3 دفعہ جڑا بندہ یہ دعا پڑھ لے گا 3 دفعہ شام کو پڑھ لے گا میرے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں دنیا کی کوئی طاقت نہ زمین چو نہ آسمان چو انہوں کوئی تکلیف ہی نہیں پہنچا سکتا دوبارہ جنہیں مرضی آ جائے یہ عقیدہ بنا کے پڑھو اور ساری زندگی کا معمول بنا لو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم یہ یاد کر لو عام کتابیں جو محمدی کتابیں مل جائے گی دعا ان صبح شام ہر حالت پڑھو انشاءاللہ میرے تیرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اللہ نے کوئی چیز ایسی پیدا ہی نہیں کی جڑا بندہ ہے صبح 3 دفعہ پڑھ لوے 3 دفعہ شام کو پڑھ لوے جنہیں مرضی ویرسان جنہیں مرضی بیماریاں جنہیں مرضی وباواں ماسک دے نال اے بھی کام کرو انشاءاللہ دنیا جو اللہ تعالیٰ نے نہ کوئی آسمان کی ایسی چیز بنائی ہے نہ زمین کے بنائی ہے جڑا بندہ 3 دفعہ دعا پڑھ لے دنیا کی کوئی چیز تکلیف نہیں پہنچا سکتی نقصان نہیں پہنچا سکتی بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم 3 دفعہ صبح 3 دفعہ شام تو میرے میرو اللہ تعالیٰ کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو کثرت نال ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور کثرت نال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑے فرامین دسے نے وہ سانو پڑھنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے ایک اور میرے تیرے محبوب پیغمبر نے دعا دسی ہے جڑی دعا یہ بھی یاد کرنی چاہیے خصوصاً جڑا ہے ماحولدار ہے وائرس والا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے سن اللہم عافنی فی بدنی اللہ میرے بدن کی جڑی بیماریاں آنے والی ہیں اللہم عافنی فی بدنی اللہم عافنی فی سمعی اللہ جڑے میرے اکھاں وچ وائرس بہن والا اللہ دے تو محفوظ فرما لے اللہ جڑا میرے بدن دے وچ وائرس بہن والا اللہ مینوں دے تو محفوظ فرما لے اللہم عافنی فی بدنی اللہم عافنی فی سمعی اللہم عافنی فی بصری اللہ میری آنکھاں تے میرے جسم جڑا بھی وائرس آنے والا اللہ مینوں محفوظ فرما اللہم عافنی فی بدنی اللہم عافنی فی سمعی اللہم عافنی فی بصری لا الہ الا انت یہ دعا ہے کہ اللہ تیرے کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے مشکل کشا نہیں ہے حاجت روا نہیں ہے میری اکھاں دی حفاظت فرما میری وفیت ہے میری صحت ہے میری اکھاں والوں بھی میرے پورے بدن والوں بھی تو میرے ویرو خصوصاً جدوں کا معاملہ چل رہا ہے نا اللہ جلدی یہ دور کر دے تو یہ دو کثرت نہ کرو یہ بھی سیکھو اللہ معافی کی بدانی والی بسم اللہ الذی لا یضر والی بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس وائرس کو محفوظ فرمائے گا تو بہرحال میرے بھی دن متاثر ہوئے مسلمان ساری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے محفوظ فرمائے اللہ تعالیٰ نے نصیب کاملہ حاضر نصیب فرمائے تو میرے ویرو اس بات کا بڑا جواب ہے اس جمعے کے اندر کہ نبی علیہ السلام نے جڑے دسے صبح شام کے اذکار نے وہ اپنی زندگی کا معمول بنا لو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمام دکھ بھی دور کریں گے پریشانیاں بھی دور کریں گے بیماریاں بھی دور کریں گے اور قرضے بھی دور کریں گے یہ نال نال انسان کتاب و سنت کا پابند پائے 5 وقت کا نماز پڑھے اور صبح شام کے اذکار کرے تو انشاءاللہ یہ کی خوش نصیبی ہے یہ کی سعادت مندی ہے یہ دی اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں تمام سعادتیں جمع کر دی نے اور ایک بات سن لو صبح شام کے اذکار نہ کر کے اور کتاب و سنت کو دور ہو کے بندہ دنیا کے اندر سکھ والی زندگی بسر نہیں کر سکتا سکون والی زندگی بسر نہیں کر سکتا اگر واقعی سکھ والی زندگی چاہتے ہو امن والی زندگی چاہتے ہو تو دینی سکون چاہتے ہو تو صبح شام کے اذکار کرو حرام اور حلال کا خیال کرو نماز سے بغیر بن جاؤ تو وائرس دنیا کے قیامت تک آتے رہنے میں اتنی فکر نہ کرو جنی تسی اتنی فکر اپنے امام کی کرنی چاہیے جنی وائرس ہر پاسے ہو گیا کراچی بھی آ گیا ادھر بھی ہے یہ آتے رہنے اپنے ایمان کی فکر کرو اپنے عقیدے کی فکر کرو اپنی اصلاح کرو انشاءاللہ اللہ دنیا بھی سکون کرے گا آخرت بھی سکون کرے گا وآخر دعوانا